السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ آج ہم بات کریں گے ایک اور لٹریری ڈیوائس کونوٹیشن کے بارے میں۔ کونوٹیشن ایک ایسی لٹریری ڈیوائس ہے کہ جب ہم اس کو سرسری نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یہ بہت ہی پیچیدہ اور مشکل لگتی ہے، لیکن جب ہم اس کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھیں تو اس سے آسان کوئی اور لگے گی ہی نہیں۔ آج میں اس کو بہت ہی آسان اور فہمیدہ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سو آئی ہوپ کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ یہ کنسیپٹ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور پھر کبھی نہیں بھولیں گے۔ سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹ سٹارٹ۔ حسب معمول سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، اس کے بعد ایگزامپلس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہم اضافی پڑھیں گے، وہ ہے اس کی ضرورت کیا ہے۔ لٹریچر کے اندر اس کی ضرورت کیا پڑتی ہے، یا عام بول چال میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کا کیا اور کتنا استعمال اور کردار ہے، وہ بھی پڑھیں گے۔ کیونکہ کوئی بھی چیز ہم پر تب تک مکمل طور پہ واضح نہیں ہو سکتی، ہم اس چیز کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اس چیز کی ضرورت اور اس کا مقصد ان دو چیزوں کو نہ جان لیں۔ ان دو چیزوں کو جب ہم جان لیں گے تو ہمیں اس چیز کا اچھی طرح پتہ چل جائے گا اور اس کی معرفت اچھے سے ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ تو ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف موو کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن ہے کہ دا سیکنڈری or implied meaning of a word which has strong connection to the society and culture. Such meaning of words do not exist in dictionaries. Connotation refers to a meaning that is implied by a word apart from the thing which it describes explicitly. Words carry cultural and emotional associations or meanings in addition to their literal meanings or denotations. یہ تو ڈیفینیشنز تھیں، ان میں سے کوئی ایک یاد کر لیجیے گا جو آسان لگے۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جتنے بھی ورڈز ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو، اس کے اندر جتنے بھی ورڈز ہیں، ہر ورڈ یا اکثر ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک میننگ نہیں رکھتے۔ ان کے سینونیمز ہونا، ان کے مترادفات ہونا الگ بات ہے، لیکن ایک لفظ کے کئی بار کئی میننگ ہوتے ہیں جو کہ ماحول اور جگہ کا اعتبار کرتے ہوئے جگہ کی مناسبت سے ادا کیے جاتے ہیں۔ ہر زبان کی لغت میں ہر لفظ کا معنی موجود تو ہوتا ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو میننگ ہم نے مراد لینا ہوتا ہے وہ ڈکشنری میں موجود نہیں ہوتا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس کا معنی مراد لے لیں، بلکہ ایک ضروری چیز کہ جو معنی ہم نے مراد لینا ہے اس معنی کا ہماری ثقافت اور ہماری ٹریڈیشنز، ہماری روایات کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، جو ایک زنجیر کی مانند ہے۔ یعنی ان الفاظ کے معنی اور ہمارا ٹریڈیشن، ہماری ثقافت، یہ آپس میں زنجیر کی طرح جڑے ہوتے ہیں، یا پھر جس جگہ بولے جانے ہیں اس جگہ کے ساتھ ان کی اتنی زیادہ مناسبت ہوتی ہے کہ وہ الفاظ وہاں پر ہی سوٹ کرتے ہیں۔ تو میں چونکہ یہ بتا رہا تھا کہ ایک لفظ کئی بار ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ کا ایک معنی تو ضرور ہوتا ہے جو کہ ہمیں ڈکشنری میں بھی مل جاتا ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے میننگ ہمیں ڈکشنری میں نہیں ملتے، بلکہ وہ والے میننگ ہم نے خود بنائے ہوتے ہیں۔ خود سے مراد کسی ایک دو بندے نے نہیں، بلکہ ایک پوری کمیونٹی نے، پوری ایک کمیونٹی ہے، کوئی ایک سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، اس کے لوگوں نے مل کر جو روایات قائم کی ہیں، جو ان کی ثقافت ہے، اس ثقافت میں کچھ الفاظ مخصوص ہوتے ہیں جو کہ ڈکشنری میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ تو ایسے الفاظ کو کونوٹیشنز کہا جاتا ہے۔ اب ہم پہلے ترتیب کے ساتھ ان کی اگزامپلس کو دیکھیں گے، پھر اگزامپلس کو سینٹینسز میں یوز کر کے دیکھیں گے کہ واقعی جو معنی ہم الفاظ کے مراد لیتے ہیں ان کا ثقافت کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور وہ کوئی فضول معنی نہیں ہوتے۔ تو ابھی ان کی اگزامپلس دیکھیے۔
پہلا ہے ڈاگ فار شیم لیس، یعنی کوئی اگر آدمی بہت زیادہ بے شرم ہو گیا ہو، اس کو چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز ہی نہ ہو، اچھے برے کی کہاں پہ کیا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ کیسا بولنا ہے، یا اپنے بڑوں کا کوئی لحاظ نہ ہو، چھوٹوں کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہ رکھے، اپنے معاشرے میں ایک اس کا برا مقام ہو، تو اس کو ڈاگ کی مثل قرار دیا جاتا ہے۔ بعض عرف میں، بعض روایات کے اندر ڈاگ جو ہے یہ بندے کو جب اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو گالی مراد ہوتی ہے، لیکن ہر روایت میں ایسا مراد نہیں ہوتا۔ زیادہ تر جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاگ کو گالی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، کہ جب ڈاگ کسی کو کہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گالی دی جا رہی ہے، لیکن تمام روایات میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض جگہ شیم لیس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈو فار کائنڈنیس، جو کبوتر ہے یہ نرمی کے لیے، یعنی یہ کتنا نرم ہوتا ہے، یہ کتنا نرم مزاج ہوتا ہے۔ اب اصل میں ان چیزوں کی سمجھ گہرائی کے ساتھ تب سمجھ آ سکتی ہے جب ہم اس معاشرے میں رہ کر آئے ہوں۔ جب ہم معاشرے میں 2-4 دن، 5 دن، 1 ہفتہ رہیں گے، ہم تھوڑا تھوڑا ان کی زبان کو دیکھیں گے کہ وہ کس لفظ کو کس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، پھر ہمیں ان کی صحیح گہرائی کے ساتھ سمجھ آتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے پولیٹیشین فار وکیڈنس، یہ ہمارے معاشرے کی مثال ہے کہ جو بندہ بھی سیاست کے اندر آ جائے، کہا جاتا ہے کہ یہ بدنام ہو گیا۔ اب چاہے وہ جتنا بھی کوئی اچھا کام کر لے، اپنے علاقے کے ہر بندے کو وہ خوش نہیں رکھ سکتا، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کا مخالف ضرور ہوگا۔ تو کہا جاتا ہے کہ بدی کے لیے، یعنی جب کسی کو برائی کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں سیاستدان ہے، پولیٹیشین ہے۔ اس کے بعد اگلی اگزامپل ہے چکن فار کوورڈ، یعنی کیا مطلب کہ جو مرغی ہوتی ہے یہ بزدلی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض روایات کے اندر، بعض ثقافتوں کے اندر یہ بزدلی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کسی کو اگر کسی انسان کو کہنا ہو کہ تم بزدل ہو تو اس کو مرغی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ بندہ بزدل ہے۔ اس کے بعد آگے ہے چیئر فار پاور، ویسے جدید انگلش میں پاور بھی بولا جاتا ہے، یعنی کیا مطلب کہ اقتدار کے لیے کرسی۔ اب کرسی ویسے تو ہمارے ہاں عام دیکھنے میں بیٹھنے کا ایک آلہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، لیکن اب کہا جائے کہ فلاں بندہ کرسی والا ہے تو یہاں پر کرسی سے مراد اقتدار کی کرسی ہوگی۔ تو جو بندہ اقتدار میں ہوتا ہے تو وہ اختیار میں بھی ہوتا ہے، تو جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس پاور ہو، وہ کوئی کام بھی کر سکتا ہے۔ تو جو کرسی ہے، جو چیئر ہے، اس کو پاور کے ساتھ یعنی اختیار کے ساتھ ریلیٹ کرنا اسی بات کی علامت ہے کہ فلاں بندہ کرسی والا ہے، یعنی فلاں بندہ اقتدار میں ہے۔ تو اقتدار جس کے پاس ہوتا ہے، اختیار تو لامحالہ ہوتا ہے، تو اس لیے چیئر کو پاور کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ اس کے بعد اگلی اگزامپل ہے ٹائیگر فار فاسٹ، یعنی جو شیر ہے یہ بہادری کے لیے۔ اب یہ تو تقریباً دنیا کے بہت زیادہ ٹریڈیشنز میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو شیر ہے اس کو بہادری کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا شیر دل ہے، وہ فلاں بندہ بڑا شیر ہے۔ تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ جانور ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہادر، شیر کی طرح بہادر ہوتا ہے۔ اسی طرح لومڑی کی مثال، یعنی فلاں بندہ لومڑی کی طرح چالاک ہے، اسی طرح بندر کی طرح یعنی بڑا اچھلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آگے ہے چلڈش فار امیچور، یعنی کوئی بندہ اگر امیچور ہے، نادان ہے، بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے، پوری طرح بات کو نہیں سمجھ پاتا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کا بڑا بچگانہ انداز ہے۔ تو اس کو امیچور ہونے کو چلڈش کے ساتھ ریلیٹ کرنا اسی بات کی علامت ہے کہ فلاں بندہ بڑا ہی ناسمجھ ہے۔ اب اور میرے پاس اس کی بہت سی اگزامپلس ہیں، بڑی خوبصورت سی اور انٹرسٹنگ سی اگزامپلس ہیں، لیکن میں یہاں اگر وہ دوں
تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے میں نہیں دے رہا۔ اب اس کو سینٹینسز میں ہم یوز کرتے ہیں۔ پہلی اگزامپل جیسا کہ شیم لیس فار ڈاگ کے لیے ہم نے کہا تھا، یا ڈاگ فار شیم لیس، تو ہی از سچ اے ڈاگ کہ وہ کتے کی طرح ہے، یعنی کہ وہ بہت ہی بے شرم ہے۔ اس کے بعد کبوتر والی مثال تھی کہ وہ بڑا نرم دل ہے، تو اس کے لیے دا وومن از ڈو ایٹ ہارٹ، جو عورت ہے وہ دل کی بہت نرم ہوتی ہے جیسا کہ کبوتر ہوتا ہے۔ اسی طرح واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام ہم، ہی از اے پولیٹیشین، تم اس سے کیا توقع رکھتے ہو، وہ تو سیاستدان ہے۔ یعنی سیاستدان کسی بندے کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی بندے کی بات بڑی جلدی نہیں سن لیتے، بہت سفارشیں کرنی پڑتی ہیں، بہت زیادہ رشوت دینی پڑتی ہے، الا ماشاء اللہ، ہر جگہ نہیں، تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے بعض روایات میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد الاس، یہ بات ہے چکن لاسٹ نائٹ وین سم بوائز کیم ٹو ٹیز اس، یعنی او ہو وہ تو بہت بڑا بزدل ہے، جب لوگ لڑکے ہمارے ساتھ شرارتیں کرنے آئے، ہمیں تنگ کرنے آئے، تو وہ تو بہت ہی بزدل نکلا۔ اس کے بعد اگلی ہے ہی از لائن، کہ وہ شیر ہے، یعنی کہ وہ جانور ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے۔ اسی طرح یو آر چلڈش، تم بہت بچگانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہو، یعنی کہ امیچور ہو۔ اسی طرح آئی لائک ہوم وین ایور آئی وزٹ پیرس، اب پیرس جو ہے خوبصورتی کی علامت ہے، تو جب میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں، اس کا مطلب کہ میں خوبصورت شہر پیرس میں ہوتا ہوں۔ اب جتنا لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ پیرس میں رہتا ہے، یعنی کہ وہ بہت خوبصورت شہر میں رہتا ہے، تو یہ بندہ اپنے گھر کو پیرس کہہ رہا ہے کہ میں پیرس میں رہتا ہوں، یعنی میں اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ گھر یہ بہت خوبصورت بات ہے، حقیقی سکون بندے کو اپنے گھر کے اندر ہی ملتا ہے۔ تو جس روایت میں بھی یہ ہے وہ روایت بہت ہی خوبصورت ہے، جس ثقافت میں بھی ہے۔ تو اگلی اگزامپل ہے ویئر آر دا چکس، یعنی مراد یہ ہے کہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اگلی اگزامپل، تو میں ویڈیو کو اختصار کے ساتھ آگے لے کر چلتا ہوں۔ یہاں تک ہم نے یہ پڑھا کہ کونوٹیشن کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے ایگزامپلس پڑھی، پھر اس کے بعد ایگزامپلس کو سینٹینسز میں استعمال کر کے دیکھا۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ کونوٹیشن کی ضرورت کیا ہوتی ہے، یعنی ہم ان کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ان کے لیے الفاظ کے لیے الگ اپنے طور پہ معنی نکالیں۔ صرف چند افراد پر مشتمل، چند سو یا چند ہزار افراد پر مشتمل لوگ اپنی روایت اور اپنی ثقافت کے مطابق الفاظ کے معنی ہی چینج کر دیں، ایسی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ ہر لفظ کا میننگ ایک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ کوئی رہ کر، ایشیا کے اندر رہ کر کوئی ورڈ بولتے ہیں، ہمارے لوگ تو اس کو سمجھ لیں گے، لیکن جب ہم کسی اور جزیرے یا امریکہ وغیرہ میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی طرح ادھر جائیں گے، جو ادھر کے الفاظ ہوں گے وہ ہمارے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو خلاصتاً الفاظ کے صرف اور صرف ڈکشنری والے میننگ یاد کر لینا، پڑھ لینا، استعمال کرنا وہ بالکل کافی نہیں ہوتے، بلکہ اپنی روایات کو دوسروں سے مختلف کرنے کے لیے، دوسروں سے جدا کرنے کے لیے، دوسروں سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ ایسے الفاظ لانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم الفاظ کو ان کے ثقافتی میننگ یا ان کے جو اظہار کردہ جذبات ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس زبان کا پورا فائدہ اٹھا ہی نہیں رہے، ہم نقصان میں ہیں۔ اور جو مقامی بولنے والے ہوتے ہیں وہ ورڈ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے، تو بعض اوقات یہ کوڈ ورڈنگ کا بھی کام دیتی ہے۔ آئی ہوپ کہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیسا کہ میرا انداز ہے، میں ہر ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر خلاصتاً اس ساری بات کو بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہاں میں ایسا اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ مکمل ویڈیو کو دیکھ سکیں، تو ایسے لوگوں کے ٹائم کی قدر کرتے ہوئے میں اپنی ویڈیو کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ لوگ جن کو کوئی کنفیوژن ہو، جن کو سمجھ نہ آئی ہو، تو ایک بار دوبارہ شروع سے ویڈیو سن لیں، یا پھر بھی اگر
کوئی ایشو ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.